نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام اور میرے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آپ سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ آخری دو صورتیں ہیں قرآن پاک کی، جو جوڑا ہے صورتوں کا، سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ آج ہم نے اس کا مطالعہ کر کے جو میرا ایک ناقص علم ہے، جو میری اسٹرگل ہے، میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہم لاسٹ لیکچر میں بھی سورۃ فلق کو ڈسکس کر چکے ہیں، یہاں ہمارے ساتھ کچھ نئے احباب بھی ہیں، بھائی موجود ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ امید کروں گا کہ یہ جو ہمیں دیا گیا وقت ہے اس کے دوران جو ہے نا سورۃ فلق اور سورۃ الناس کو، جو اس کے زمانہ نزول اور اس کا جو مقصد ہے اس صورت کو بیان کرے گا، موضوع اور جو زیر بحث ہے اس کو میں بیان کر سکوں۔ میں وقت کو جو ہے نا وقت کے دامن میں گنجائش اتنی نہیں ہے کہ میں جناب صاحب دونوں صورتوں کو اتنی ایلیبریٹ کر سکوں، لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا جو اس کے مین چیدہ پوائنٹ ان کو ڈسکس کر سکوں۔ جیسے کہ یہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس پچھلے لیکچر میں بتایا گیا ہے کہ ان کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ معوذتین کا مطلب ہے کہ ایک لفظ پہلے آپ رکھیں ذہن میں کہ آذا یعوذو، پناہ طلب کرنا، اور باب تفیل سے ایک لفظ ہے تعویذ، پناہ میں دینا۔ باب تفیل سے ایک لفظ ہے تعویذ، اور معوذتین بھی اسی سے نکلے کہ یہ پناہ میں دیتی ہیں۔ ویسے تو ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے تفاسیر میں کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ پناہ مانگنے والی، لیکن اس کا جو بیسک مقصد بنتا ہے کہ پناہ میں دینے والی، مطلب معوذتین کا ہے کہ ہم یہ صورتیں پڑھ کے اپنے آپ کو پناہ میں دے دیتے ہیں۔ تو اب یہ جو صورتیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مکی یا مدنی، اس کو ابھی ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے میں یہ تھوڑا سا دوبارہ میں ہائی لائٹس دے دوں کہ قرآن پاک پورا ہی بہت سارے صورتیں جوڑوں کی صورت میں نازل ہوئے ہیں۔ اب یہ جو آخری جوڑا ہے قرآن پاک کی صورتوں کا، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، اس میں نسبت زوجیت ہے، مطلب دونوں صورتوں میں ایک مفہوم ایسا ہے جس پہ ایمفیسائز کیا جا رہا ہے، اس کے معنی پہ جو ہے نا بہت زیادہ ایمفیسائز کیا جا رہا ہے۔ تھوڑا سا ریسیپریکل یہ ہوتا ہے کہ ایک صورت میں جو ہے نا کسی خاص حصے کو جو ہے نا واضح کیا جاتا ہے، اس کے لیے ایک لفظ یوز ہوتا ہے مستحضی بہ اور مستحضی منہ۔ مستحضی بہ میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی صفات پہ کیا جاتا ہے، جیسے اب سورۃ الناس پڑھیں گے تو اس میں صفات پہ بہت زیادہ فوکس کیا گیا۔ اور وعلیکم السلام، مستحضی منہ میں ہے کہ جو شرور جو ہیں، جو شر ہیں جس سے پناہ مانگنی چاہیے، اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا گیا۔ اب زمانہ نزول یہ کہتا ہے کہ یہ جو صورتیں ہیں، اس صورتوں کو جو ہے نا حضرت حسن بکری کہتے ہیں کہ مکی صورت ہے، کیونکہ مکی صورت اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے رسالت کا کام شروع کیا، نبوت کے وقت اللہ تعالیٰ کے نبی جب باہر آئے تو عرب میں جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین حق کو پھیلانے کی، توحید کی جو بھی تبلیغ شروع کی، تو وہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ مطلب ان کو یا تو آپ کی ہستی جو ہے نا دیوانہ، معاذ اللہ وہ اس طرح کے لفظ استعمال کرتے تھے، دیوانے ہیں، یا یہ کوئی پاگل ہے جو پتہ نہیں کس طرح کی چیزیں بیان کرتا ہے، اور یا پھر کسی نے کہا کہ یہ کوئی جادوگر ہے۔ مطلب جو ان کے ذہن میں آتا چلا گیا وہ نبی کی ذات پہ تہمت الزامات لگاتے گئے، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ آپ نہیں رکے تو وہ پھر آپ کی جان کے دشمن بھی بن گئے، آپ کو رات کو قتل کرنے کے بھی منصوبے بنائے گئے۔ تو حضرت حسن بکری اور جس طرح بہت سارے جو ہے نا جابر بن زید یہ کہتے ہیں کہ مکی صورتیں، وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ شاید وہ وقت جب آپ کی جان کے وہ دشمن بن گئے تھے تو تب یہ صورتیں نازل کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو ان شرور سے، یا اس وقت جو بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کو تکالیف تھے ان سے بچانے کے لیے سورۃ فلق اور سورۃ الناس آئے تھے۔ لیکن بہت سارے ان کا تفسرین کا، ان کا اجماع یہ ہے، محدثین کا اجماع اس بات پہ ہے کہ حضرت عقبہ سے روایت ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک روز مجھے فرمایا کہ تمہیں کچھ پتہ ہے کہ آج رات مجھ پر کس طرح کی آیت نازل ہوئی؟ ان صورتوں آیتیں نازل ہوئی، پھر آپ نے پڑھ کر بھی کہا اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس۔ اب جو حضرت عقبہ بن عامر ہے نا، یہ ہجرت مدینہ کے بعد ایمان لائے تھے، تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہجرت مدینہ کے موقع کے اوپر جو ہے نا آپ کے اوپر یہ نازل ہوئی ہیں۔ اب اس میں سورۃ فلق میں اور سورۃ الناس میں اگر ہم بغور معائنہ کریں گے تو اس میں ایک اور خصوصی جو واقعہ ہے نا جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ مدنی صورتیں، کہ وہ جو آن وسلم پہ جادو ہونے کا ذکر کیا گیا، خصوصی جو اس صورت کو اٹیچ کیا جاتا ہے وہ جو جادو کا ذکر ہو، جس کا اثر جو ہے نبی محترم کی ذات پہ ہوا تھا، کہ لبید بن عاصم جو تھا، بنی زریق کے قبیلے سے تھا، وہ تھا۔ اب یہودیوں کو جب پتہ لگ گیا، آپ کی فتوحات کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا فتح مکہ کے بعد، اس کے بعد ان کو پتہ لگ گیا کہ آپ کا اگلا پڑاؤ جو ہے ادھر مدینہ ہونے والا، تو انہوں نے جو ہے نا گٹھ جوڑ کیا کہ کیسے اس نبی کو روکا جا سکے۔ انہوں نے طاقت کا بھی استعمال کر دیا، آپ کے راہ میں روڑے بھی اٹکائے، آپ کو تکالیف بھی دی۔ اس کے بعد جو ہے کہ انہوں نے پھر یہودیوں نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آن وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا تھا جو خدمت کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا،
تو یہ پچھلے لیکچر میں میں کر چکا ہوں ڈسکس، لیکن دوبارہ ریوائز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ احباب ہیں تاکہ ریکال ہو جائے ان کے لیے بھی یہ جو سورت، اصل مقصد قرآن پاک کو ڈسکس کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک ہمارے لیے اتارا ہے، باعث برکت بھی ہے، اس کی ذات اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کی حفاظت بھی اس کے ذمہ ہے، لیکن جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ہمارے پیارے نبی پہ قرآن پاک کی یہ آیتیں اور یہ کلام اور صورتیں اتاری، ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہر نبی اور پیغمبر کے ساتھ کتاب بھیجی اور خصوص کوئی بات نہیں بیٹھ جائیں۔ ذکر کر رہا تھا کہ یہ سورت فلق اور سورت والناس میں جو خصوصی اٹیچ کیا جاتا ہے ان صورتوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ انہوں نے پھر کہا کہ ان کو روکنے کا ایک طریقہ ان پہ جادو کر دیا جائے۔ اب وہ یہودی تھا لبید بن عاصم، بنی زریق کے قبیلے سے تھا، وہ یہودی تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا آتا تھا، اس کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ آپ کے جو زلف مبارک ہے، منہ مبارک ہیں، کنگھی کے 3 دندانے وہ توڑ کر ہے، اس کے اندر وہ بال بھی تھے۔ تو میں واقعے کو کم و بیش مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں۔ وہ بال لے کے آیا، اس کو ایک کھجور کے نر خوشے میں انہوں نے جو ہے نا پرویا، اور اس کے اندر کر کے ایک موم کا پتلا لیا، اس کے اندر سوئیاں ڈال کے اس کے پرو کے زاروان نامی کنویں کا پانی جو ہے نا خشک کرنے کے بعد اس کے نیچے دبا دیا۔ اب وہ جو جادو تھا اس کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ آپ کی طبیعت پہ بوجھ رہتا تھا، ایک آپ کی طبیعت بھاری پن فیل ہوتی تھی، آپ دینی معاملات میں نبوت کی جو رسالت اللہ تعالیٰ کے نبی کو عطا کی گئی تھی اس معاملات میں آپ سے کوئی غلطی کوتاہی نہیں ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ بھاری پن یہ محسوس کرتی تھی۔ سم ٹائم یہ ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی ایکٹیویٹی کی ہے، کوئی کام کیا ہے، تو آپ کو یہ یاد نہیں رہتا تھا کہ میں کیا یہ کر چکا ہوں یا نہیں کیا۔ تو اس طرح کی جو طبیعت آپ کی رہی ہے چند عرصہ، جس کا ذکر کہتے ہیں کہ سال کے اندر لگا جادو کا اثر نا، جس میں آخری 3 مہینے اور 40 دن اور لاسٹ جو 3 دن تھے وہ بہت زیادہ اذیت والے تھے، تو وہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو سر میں شدید درد ہونے لگ گیا۔ پھر آن وسلم کو ایک بار حضرت عائشہ کے پاس سے آپ کو خواب بھی آیا، تو آپ نے اٹھ کے بیدار ہو کر اپنے خواب کا ذکر کچھ اس طرح سے کیا کہ مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ مجھ پہ کس نے جادو کیا ہے۔ تو خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا، کیونکہ آپ بہت پریشان رہتے تھے، آپ کو فیل ہوتا تھا کہ مجھ پہ بھاری پن کس طرح کا ہے۔ تو پھر وہ فرشتے آپس میں جو گفتگو کر رہے تھے، نبی نے وہ جو ایک حالت تھی جس میں جو پہلی صورت اتاری گئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی، کہ حالت نوم بھی تھی اور بیداری بھی تھی۔ اس حالت میں آپ کچھ لیٹے ہیں، آپ کی آنکھ بھی لگی ہے اور آپ سو بھی رہے ہیں اور ہلکے سے بیدار بھی ہیں۔ تو وہ 2 فرشتوں کا جو نمودار ہوتے ہیں آپ کے سامنے، وہ آپس میں ذکر کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ دوسرے کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا، کہتے ہیں ان پہ جادو ہوا۔ تو دوسرا کہتا ہے کس نے کیا، انہوں نے کہا لبید بن عاصم نے کیا۔ پھر وہ جس طرح سے واقعہ میں بیان کیا وہ سارا واقعہ اس نے بیان کیا۔ تو پھر حضرت جبرائیل آتے ہیں، اور یہ جو صورتیں، اس لیے ان کے مدنی صورتیں ہونے کا ذکر یہ ہے کہ سورۃ فلق اور والناس کے حضرت عقبہ سے جو ذکر ہے کہ آپ نے بتایا ان کو صبح اٹھ کے کہ مجھے آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کی صورتیں آئی ہیں۔ پھر وہ جو صورتیں آئی تھیں، حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ صورتیں آپ پڑھیں، اور صورتیں پڑھ کے ان کو جو ہے نا آپ لوگ جا کے وہ پھونکے اور اس کو کھولتے چلے جائیں، وہ زاروان نامی قوم ہے۔ تو آپ نے کچھ صحابہ کو بھیجا، بعد ازاں آپ خود بھی کچھ صحابہ کے ساتھ آ گئے، اور آپ نے وہ جو انہوں نے نکالا اس کنویں سے پتھر ہٹا کے اس کو، اور اس کو وہ کھولتے چلے گئے تھے بالوں کی گروں کو، اس موم کے پتلے سے سوئیاں نکالتے گئے تھے۔ اس سورۃ فلق اور سورۃ والناس، جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، پناہ میں دینے والی۔ پھر وہ جو اب ان کا مطالعہ کرتے ہیں کہ ان کا جب ہم ترجمہ پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پھر نبی کی ذات کو اس سے آزاد کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی وہ آخری گرہ کھلی اور یہ صورت پڑھی گئی تو مجھے یوں لگا کہ کسی شخص کو جیسے قید میں باندھا جاتا ہے رسیوں سے، وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ میں اس کا عربی پڑھ لیتا ہوں جی، سورۃ فلق کی سب سے پہلے، پھر اس کو ڈسکس کرنے کے بعد سورۃ والناس کو بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب سے، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے حسد سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اب قل اعوذ برب الفلق، پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب سے۔ اب یہاں فلق کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو صبح نکلتی ہے وہ رات کی تاریکی کے بعد آتی ہے کہ پھاڑ کے نکلتی ہے۔ فلق کا لفظ پھاڑ کے نکلنا ہے، کسی چیز کے ابھار کو نا، جو چیز نکلتی ہے، جس سے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ نوبلودگی کے بعد جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی ایک پروسیس کے بعد باہر نکلتا ہے، تو اس کو اس سے ریزمبل کیا جا رہا کہ فلق جو آتی ہے، جو طلوع صبح ہوتی ہے، وہ رات کی تاریکی کو پھاڑ کے باہر نکلتی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کو سکھا رہے ہیں کہ تم پناہ مانگو کہ اس چیز پہ بھی اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ اس کا یہاں فلق کی جگہ خالق کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تخلیق تو اللہ تعالیٰ کی ہے، کریشن ساری اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے صبح کو بھی پیدا کیا ہے، رات کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ زمینوں، آسمانوں
چرند پرند حیوانات نباتات پہاڑوں چشموں سب کو پیدا کرنے والا. تو یہاں فلک اور اللہ تعالیٰ کی خلقت کو جو اللہ نے تخلیق دی ہے اس کا ورڈ استعمال کرنا کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پناہ مانگیں آپ صبح کے رب سے. اسپیشلی یہاں کہا جا رہا ہے صبح کے رب سے کہ رات کے بعد جو صبح ہوتی ہے اس کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. اللہ اپنے نبی کو پہلے یہ سکھا رہا ہے. پھر کہہ رہا ہے من شر ما خلق اگلے ہی لفظ میں آ گیا ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. اب اللہ کی تخلیق میں شر اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے مخلوق کا پیدا کیا. جو شر ہے وہ ریزمبل یا ریلیٹ کرتے ہیں مخلوقات سے. اب شر بہت سارے ہو سکتے ہیں. ایک شر ہوتے ہیں کہ خارجی ہوتے ہیں, ایک انسان کے اندر کا بھی شر ہوتا ہے جو نفس امارہ ہے, جو انسان کا نفس ہے, جو اندر کا شر ہے جو انسان کو اکساتا ہے. وہ آگے سورۃ الناس میں ہم ڈسکس کریں گے. اب جو شر ہیں, اب شر میں ہم لوگ لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کر سکے ہیں. شر بہت ساری اقسام ہے اس میں. اگر آپ دیکھیں کہ نبی نے بہت سے موقعوں پر جو دعائیں مانگی ہیں جس میں انہوں نے پناہ مانگی ہے کہ بھوک سے افلاس سے ان کو شر کہا گیا. جو بھوک ہے, جو افلاس ہے, جو بیماری ہے, جو تکلیف ہے, کوئی موذی جانور آپ کو آ کے پکڑ لیتا ہے, یہ جو جنات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں, یہ جو مخلوقات, یہ بھی شیاطین ہیں, یہ بھی حصہ ڈالتے ہیں ان مخلوقات کو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کی یہ جو صورتیں ہیں اس طرح ان کا مطالعہ نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتے, پناہ نہیں. تعوذ کیا کرو. اب ایک ورڈ یہاں پہ آیا تعوذ, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا کہ تعوذ کیا کرو, پناہ مانگا کرو, ہر وقت تعوذ کیا کرو. لفظ تعوذ کے معنی کیا ہے؟ پناہ مانگنا. تو پناہ مانگتے رہا کرو. اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز آپ کو عطا کرتے ہیں, یہاں پہ جو شروں کو میں مختصر بیان کر دوں, ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں سم ٹائم اللہ تعالیٰ دے کر آزماتے ہیں اور سم ٹائم اللہ تعالیٰ لے کر آزماتے ہیں. اب اگر اللہ تعالیٰ نے کسی پہ عنایت کی ہے, کسی کو رزق اچھا عطا کیا ہے, کسی کو علم اچھا عطا کیا ہے, کسی کو اچھا رہن سہن عطا کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی اگر وہ شکر ادا نہیں کرتا. اب ان جوڑوں کی مماثلت اگر آپ دیکھیں تو پہلی صورت سے بھی ہے, صورت فاتحہ سے, کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا گیا کہ 50-50 ڈیوائڈ کر دیا کہ پہلے اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو, میں رب العالمین ہوں, اس کے بعد میری ہی بندگی کرنی چاہیے, میں ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہوں. آخری سورۃ الناس میں بھی یہی کہا گیا ہے. اگر ہم سورۃ الناس کا مطالعہ کریں گے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے, بادشاہ سے اور معبود سے. اب اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سکھا رہے ہیں کہ میری بندگی کیا کرو. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی چیز دی ہوئی ہے تو اس کو چاہیے اس کا شکر ادا کرے, اس کی عبادت کرے, اس کی بندگی کرے, پھر تعوذ کرے. آخری صورتوں میں کیا کرے؟ شر سے پناہ مانگنی ہے. ادھر کیا کہا گیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. یہاں پہ جو شرور ہیں, جو شر ہیں, جو انسان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں, جو انسان کی ذات بھٹک سکتی ہے, اس میں بہت سارے شر آ جاتے ہیں. میں آگے احادیث کا مطالعہ بھی آپ کے سامنے رکھ کے ڈسکس کروں گا. تو ہمیں ہر ٹائم تعوذ کرنا چاہیے کیونکہ یہ خود میرا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سکھا رہے ہیں. انوگریشن کرنے والی صورت جیسا کہ شیخ عمر صاحب نے بھی بڑے اچھے طریقے سے بیان کی ہے سورۃ فاتحہ کو, آپ ان کے لیکچر کو بھی سنیں, ان میں بہت ساری سائنٹیفکلی طریقے سے بھی بیان کیا گیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو قرآن پاک ہے اس کا آپ مطالعہ کریں گے نا, ہر وقت آپ کے اوپر ایک نئے طریقے سے نیا علم آپ پہ آشکار ہوگا. آپ اس کا مطالعہ کر کے دیکھیں. ہر دفعہ یہ ہوتا ہے میری نہ اتنی عمر ہے, نہ میرا اتنا تجربہ ہے, نہ میری اتنی اس سے اٹیچمنٹ ہے. یہ اس کو میں اللہ معاف کرے بدبختی بھی کہوں گا ہماری کہ ہماری اس سے اٹیچمنٹ جلدی نہیں ہو پائی. چلے سلسلہ شروع ہو گیا, اس پہ میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا. جتنی بار قرآن پاک کا میں نے مطالعہ کیا, ہر بار ایک نئے انداز سے, نئے رنگ سے اس کا مفہوم سامنے آتا ہے. اور یہ حقیقت ہے, آپ کو ریزمبل کرنے کے لیے بہت ساری ورسز یاد آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیونکہ پورے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ چیزوں کو ریلیٹ کیا ہوا, انٹر ریلیٹ ہوئی ہوئی چیزیں. اب دیکھیں نا, یہ جو جوڑا آپس میں مواصلت رکھتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں اس کی ایک مواصلت سورۃ فاتحہ سے ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین, کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کری ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تمام جہانوں کا مالک بھی ہے, جو ڈے آف ججمنٹ کا بھی ہے, جس نے جزا و سزا کا مالک ہے. پھر اہدنا الصراط المستقیم, کہ پھر اللہ تعالیٰ کہہ دعائیں کرو, جیسے یہاں سکھایا نا کہ دعائیں کرو, تعوذ کرو کہ مجھے سیدھے الصراط پہ چلا, اہدنا الصراط المستقیم سے ان لوگوں کو راستہ جن پہ انعامات ہیں, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو شر پیدا کیے گئے مخلوقات کے لیے, چاہے وہ موذی جانور سے ہیں, چاہے وہ بیماری ہے, چاہے وہ افلاس ہے, چاہے آپ کو کسی کو رزق دیا ہے, پھر اس کے اندر جو مغرور یا تکبر آ جاتا ہے. تکبر صرف خدا کی ذات کو ہے. تکبر یا بڑائی جو سوٹ کرتی ہے وہ میرے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کرتی ہے. سپریم پاور میرے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے تو اس کو چاہیے اس کے ساتھ عاجزی اور انکساری بھی کرے, تو اگلی جو آیت ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. ومن شر غاسق اذا وقب, اور رات کی تاریکی کے شر سے. اب رات کو بھی شر کہا گیا. کس طرح کہ زمانہ جاہلیت میں عرب میں لوگ جو ہے نا, رات کا
وہ کرتے تھے، احاطہ کرتے تھے، رات کو تعاقب کرتے تھے، اس میں جا کے وہ اپنے گھوڑوں کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ جا کے حملہ آور ہوتے تھے، لوگوں کو لوٹ مار کرتے تھے، لوگوں کا قتل عام کرتے تھے. کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت کا کام شروع کیا تو دن دہاڑے انہوں نے جو کوششیں کرنی تھی، آپ کی راہ میں روڑے اٹکانے، آپ پہ ہنسنا، کہہ کے لگانے، آپ کو دیوانہ کہنا، وہ کر لیا تھا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے رات کی تاریکی میں آپ کے قتل کا بھی ارادہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رات کی تاریکی کے شر سے بھی بچو، کیونکہ اس میں جو شیاطین ہوتے ہیں، یہ جو جن کے دلوں میں وہ شیطانی وسوسے اجاگر ہو جاتے ہیں، شیطانی جو وسوسے اجاگر ہو جاتے ہیں، پھر وہ آپ کو گناہ پہ آمادہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ تعوذ کرو کہ ومن شر غاسق اذا وقب، کہ اللہ تعالیٰ کہ میں رات کی تاریکی کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں. ومن شر النفاثات فی العقد، اور پھر وہ جو اس میں وہ سارا ذکر آ جائے گا ان گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جادو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھایا گیا. اس لیے ان کے مدنی صورتیں ہونے کا کہا جاتا ہے کہ آپ پہ جب جادو ہوا تو اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا کہ یہ آپ پڑھیں، کہ تاکہ آپ ہر جادو، تعویذ اور اس اثر سے محفوظ رہیں. اور من شر حاسد اذا حسد. اب میں کچھ اس صورت کو پڑھنے سے پہلے کچھ وہ دعائیں ہیں جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مانگا کرتے تھے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں فرماتے تھے، خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان کاموں کے شر سے جو میں نے نہیں کیے، جو میں نے کیے، اور ان کاموں کے شر سے جو میں نے نہیں کیے. یعنی اگر میں نے کوئی غلط کام کیا تو اس کے برے نتیجے سے پناہ مانگتا ہوں، اور اگر کوئی کام جو کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا اس کے نقصان سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں، یا اس بات سے پناہ مانگتا ہوں جو کام نہ کرنا چاہیے تھا وہ میں نے کر گزرا. اب دیکھیں یہ کون سی ہستی یہ دعا مانگ رہی ہے؟ جو پاک ہستی ہیں، رحمت اللہ عالمین ہے. اب آپ توکل چیک کریں میرے نبی کی ذات کا، عاجزی چیک کریں، انکساری چیک کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن چیک کریں کہ ایک تو آپ پارسا ہیں، آپ دیانتدار ہیں، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ غم گسار ہیں، رحمت اللہ عالمین ہے، خود میرا خدا آپ پہ درود بھیج رہا ہے، لیکن وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بھی یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ وہ کام جو میں نے کر لیے ہیں مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے، میں ان سے بھی پناہ مانگتا ہوں. کیونکہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا کتنا خالصتاً یہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں خالصتاً اس کی نیکی کیا ہے، یا وہ اس طرح سے ہم پرفارم کر پائیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی کام ہمارے ذمہ لگایا نا، اب ان کی اس سے میں کہتا ہوں کہ جو دعوت کا سلسلہ نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی تھی، اب ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو آپ نے مجھے ذمہ داری اللہ کے نبی مجھے نے کہا ہوگا اللہ آپ نے مجھے دی ہے، میں کیا اس کو پرفارم کر پایا ہوں یا نہیں کر پایا. اس کا مین یہ بھی لیا جا سکتا ہے، ڈفرینٹ مینز ہیں. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اگر میرے ذہن میں کوئی ارادہ آتا بھی ہے میں اس سے پہلے پناہ مانگتا ہوں کہ میں کروں ہی نہ. کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجرات میں کیا کہا ہوا، ایک تو نبی کی ذات کے ان کے فیصلوں سے آگے نہ بڑھو، بس جو انہوں نے بات کر دی اس پہ اٹل ہو جاؤ. کہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے نا، کیونکہ ہماری ایک رسی باؤنڈ ہے، ہماری ایک ریسٹرکٹڈ لمٹ ہے کہ وہ گھوڑے کی طرح ہے جس کو کھونٹی سے باندھ دیا جاتا ہے، اس نے اس کی رسی کو اللہ تعالیٰ جتنا کھولنا چاہے کھول سکتا ہے، ہم لیکن اس رسی کے گرد ہم نے گھومنا ہے. ہماری مثال اس گھوڑے کی ہے جو کھونٹی سے بندھا ہوا ہے، اس سے ہم باہر نکلیں گے، مطلب دین سے، قرآن سے، اللہ تعالیٰ کا جو میسیج ہے اس سے ہم باہر نکلیں گے تو بس پھر ہم دائرہ اسلام سے خارج ہیں. ہمارا کانسٹیٹیوٹ بھی جس میں کہہ چکا لیجسلیشن 226 یا 227 لکھا تو اس میں بھی یہ جا چکا ہے کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، لیکن یہاں کون فالو کرتا ہے؟ اگر دیکھا جائے آج ہم کیوں بدحالی کا، بد امنی کا شکار ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ہم نے اس کو بھلا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے میسیج کو بھلا دیا. جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ اور نبی کی ذات کے جو فیصلے ہیں ان کو اٹل سمجھو، ان کی ذات سے آگے نہ بڑھو. اب اللہ تعالیٰ کا جو میسیج آ چکا ہے، شراب کے بارے میں اگر آ چکا ہے حرام ہے تو وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، سود کے بارے میں حرام ہے تو حرام ہے، غیبت کے بارے میں سورۃ حجرات میں بات کی جا چکی ہے. اب یہ وہ شر ہیں، غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے آپ کو تعوذ کرنا چاہیے. تو اس کو، ان صورتوں کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری جو سوشل ایولز ہماری لائف میں ہیں، جو ایسے سوشل ایون ہم چھوٹے چھوٹے بڑے گناہ جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا، ہمیں ان سے پناہ مانگنی چاہیے. تو ایک دو اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. زید بن ارقم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نافع نہ ہو، جس کا فائدہ نہ ہو، اس دل سے جو تیرا خوف نہ کرے، اس نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو کبھی قبول نہ ہو. دیکھیں اب آپ ذرا چیک کریں اس کا عالم چیک کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ علم اگر اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے تو وہ مانگا ہے جس سے کسی کی ذات کو نفع ہو. پھر آپ نے کہا کہ اس دل، اگر دل اللہ نے عطا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ساری بلیسنگ ہے، جو اللہ تعالیٰ مجھے عطا کی ہو وہ تیری ذات پہ خرچ ہو، وہ تیرے ہی حکم پہ خرچ ہو. تو یہ وہ ساری چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعوذ کیا کرتے ہوتے تھے. آخری بات ہے سورۃ فلق کی، کہ اس میں کہا گیا ہے کہ حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. اب حاسد وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عنایت کر دی، آپ پہ کوئی بلیسنگ کر دی ہے، وہ چیز اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ اس کو اگر نہیں بھی چاہیے تو وہ چاہتا ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ چیز آپ کے پاس نہ رہے، وہ آپ سے چھن جائے، وہ آپ کے پاس چھن جائے، اس کے پاس آئے نہ آئے. لیکن حاسد کرنے والے والا پھر کیا نقصان پہنچاتا ہے کہ وہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے، محفل میں بیٹھ کے آپ کی برائیاں، بدخوئیاں کرے گا، یا کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی ذات سے یا تو چیز وہ چھن جائے، یا لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دے گا، لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکانا شروع کرے گا.
وہ حسد کا ایک پیرامیٹر بیان کرے گا کہ اس سے وہ چیز برداشت نہیں ہوتی نا. یہ دیکھیں یہ چیز حسد ایگزسٹ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیکھیں کچھ وہ بندے بھی ہیں جو پھر بھٹک جاتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ تعلیم سے ہٹ جاتے ہیں, کیونکہ حسد سے تو منع فرمایا گیا. اللہ تعالیٰ کی دین ہے, جس کسی کو کم دیتا ہے کسی کو زیادہ دیتا ہے. جس کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس پہ پہلے شکر ادا کریں. اگر کوئی چیز اس کو حاصل نہیں اس کی دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیری رحمت تیری برکت کی دعا مانگتا ہوں کہ اگر میرے حق میں یہ چیز بہتر ہے تو مجھے عطا کر دے. اگر کوئی کسی کو کوئی جگہ پہ کسی جگہ پہ جاب کر رہا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ جاب میرے معاملات زندگی یا جو بھی طرز عمل ہے لیونگ سٹینڈرڈ کو پورا کرنے کا نہیں ہے, تو سب سے پہلے جو ملا ہوا اس کا ذکر کریں, اور جو چاہیے اس کے لیے خواہش کا اظہار اس طرح کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا کریں. لیکن حسد کرنے والا کیا کرتا ہے کہ وہ جو چیز کسی کے پاس ہوتی ہے وہ اس کے پاس آئے نہ آئے ایٹ لیسٹ اس سے چھن جائے, یا لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیتا ہے. یہ تو سورۃ فلق. اب سورۃ والناس میں جس طرح میں پہلے بھی 2-3 اس کے آیات کو پڑھ چکا ہوں کہ قل اعوذ برب الناس, کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے. اب یہاں صرف انسانوں کا لفظ یہاں جب اسپیسیفائی اللہ تعالیٰ کر دیں تو انسانوں کو رب تو اللہ تعالیٰ ہے ہی ہیں, لیکن آپ نے اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے رب ہیں. مالک الناس, پناہ قل اعوذ برب الناس مالک الناس, انسانوں کے بادشاہ تھے. اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں. اگر کوئی ہستی کنگ ہے سپریم ہے تو وہ کیا ہے, وہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ بادشاہ صرف بادشاہ کی ذات کا ٹائٹل صرف میرے مالک اور ہمارے مالک حقیقی خدا مہربان کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. اور الہ الناس, انسانوں کے حقیقی معبود. اب یہی چیز وہاں پہ کہی جا چکی ہے کہ سورۃ فاتحہ میں کہ ہم بندگی کرتے ہیں, کیونکہ بندگی کس کی جاتی ہے, بندگی اسی کی جاتی ہے نا جس کی عبادت جو عبادت کے لائق ہو. یہاں پہ 2 چیز آتی ہیں الہ الناس کے. ایک ہوتا ہے کہ آپ جو زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے, اب ڈائریکٹ وہ عبادت کے قابل نہیں تھے لیکن ان کی بندگی ہو رہی تھی. لیکن خدا الہ الناس وہ ہے جس کی بندگی کرنا ہم پہ فرض بھی, اب کوئی کرے یا نہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی فرض ہے, لازم و ملزوم ہے. اس کی ذات کو فرق نہیں پڑے گا اگر کوئی بندگی نہیں کرے گا, لیکن ادھر فرق ضرور پڑے گا جن کی بندگی نہیں کرنی, جن بتوں کی پوجا وہ کرتے تھے, جن دیوتاؤں کی. جس طرح زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ کسی سنسان علاقے سے گزرتے تھے تو وہ تعوذ کر لیتے تھے, وہ اس وقت کا تعوذ تھا. تبھی اللہ تعالیٰ نے یہ صورت آ رہی ہے کہ وہ کسی سنسان جگہ سے گزرتے تھے تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے جنات کا ذکر کیا ہے کہ ان علاقوں میں مطلب جو سنسان علاقوں میں ان کا پڑاؤ ضرور ہوتا ہے. ویسے بھی ہر انسان کے ساتھ جب انسان پیدا ہوتا ہے, آگے ذکر ہوگا, ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے, ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے. نبیوں پیغمبروں کے ساتھ بھی پیدا ہوئے ہیں وہ جن, ہمارے آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوئے ہیں, تو یہ ایگزسٹ کرتے ہیں. تو تب لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ جو سمجھتے تھے جہاں پہ آسیب کا سایہ یا اثر ہوتا تھا, وہ دعا کرتے تھے کہ اس دیوتا سے, وہ جو سمجھتے ہیں اس کا سب سے بڑا دیوتا اس علاقے کا یہ ہے کہ میں اس کی پناہ مانگتا ہوں تاکہ مجھے کچھ نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کر کے کہا کہ اگر کسی کی عبادت کرنی ہے تو بندگی کرنی ہے الہ الناس کی کرنی ہے. جو حقیقی معبود ہے تم نے پناہ مانگنی تم اسی سے مانگو, یہ جو غیر اللہ ہے ان سے مانگنا بند کر دیں. اس کے بعد ہے من شر وسواس الخنات, اور پناہ مانگے اس وسوسہ ڈالنے کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس, جو پلٹ کر آتا ہے جو لوگوں کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. اب اس کو میں اکٹھا سمرائز کروں گا. ہمیں وسوسہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے شر سے پناہ مانگ. اب وسوسہ 2 قسم کا ہے. ایک وسوسہ ہوتا ہے جو انسان بھی ڈال دیتا ہے, ایک شیاطین کا ہے. اب شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے فارم چینج کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ طاقت دی ہے, وہ انسانی شکل میں بھی آ جاتا ہے. یہ آخری جو اس کی ہے من الجنتی والناس, انسانوں میں بھی جن ہے اور جنوں میں بھی جن ہے. من الجنتی والناس, اس سے پہلے میں بیان کر دوں وسوسہ شیطان کا کام ہے وسوسہ ڈالنا. اور اگلا کیا کہا گیا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس معبود کی وسوسہ ڈالنے کے شر سے جو بار بار پلٹ کے آتا ہے. لفظ یہاں پہ غور کرنا کہ وسوسہ ڈالنے والا ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی شیطان نے آ کے کوئی بات کی, فرض کیا کہ میں نماز کا وسوسہ کیا, مغرب کی نماز کا ٹائم ہے نا, تو بہت سارے لوگ اپنے رومز میں موجود ہوں گے. اب شیطان نے پہلا حملہ کہاں کرنا ہے, ہمارے دین پہ کرنا ہے. 5 پلرز اسلام میں فرسٹ کون سا ہے, نماز ہے نا. نماز دین کا ستون ہے. نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے, نیکی سے بھی روکتی ہے. ایک بندہ جو نماز سے دور ہو جائے گا نا, وہ پھر بہت ساری تباہ کاریوں میں تابناکیوں میں آ جائے گا. سب سے پہلا اس کا حملہ نماز پہ ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے, جو ایک چیز بیسک کر دی ہے, فرض کر دی ہے, اس نے اس پہ آ کے حملہ کرنا ہے. مغرب کے نماز کا ٹائم, وہ پہلے آ کے وسوسہ ڈالے گا, اس کو میٹھی نیند کرے گا, یا اس کے ذہن میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں اجاگر کر دے گا, اس کے سامنے ریپرزینٹ کر دے گا کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے, میں نے یہ کام کرنا ہے, یا اس کے پینڈنگ کام جو اس نے نہیں کیے ہوں گے وہ اس کے اوپر آ کے تھوپ دے گا کہ یار میں پہلے وہ کام کروں. اس کو ان معاملات میں اتنا بزی کر دے گا کہ اس کو اب وسوسہ ڈالنے والا جو ہے نا, کہ سم ٹائم بار بار بھی آتا ہے. شیطان کوشش کرتا ہے آپ پہ آ کے ایک دفعہ آ کے ٹرائی کرے گا آپ سے, اگر اس نے کسی کی برائی کروانی ہے وہ پہلے آ کے آپ کے, اب ایک بندہ آپ کے اس کے ساتھ نہیں اچھی. دیکھیں ڈفرینٹ اوپینینز ہوتا ہے ہماری ذات میں نا,
ایسا نہیں ہوتا کہ جو میری ذات ہے وہ سب کے لیے جو ہے نا خیر والی ہو. سم ٹائم میری ذات کے یا میری تلخی کسی کے ساتھ ایسی بھی رہ چکی ہو, میرے سے معذاللہ کچھ ایسی بھی گفتگی ہو جو کسی کی دل آزاری کر چکی ہو, تو میرا اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ مائنڈ میچنگ نہیں بھی ہو سکتی, میں سب کے لیے سیم لیول کا نہیں ہو سکتا. تو اب وہ جو شخص ہے جس کی مجھ سے یا میری اگر اس شخص کے اگر کوئی نہیں بنتی, تو میرے ذہن میں شیطان وسوسہ ڈالے گا. جیسے ہی وہ اٹھ کے جائے گا, وہ اس کی غیبت, بدخوئیاں, برائیاں کرنا شروع کر دے گا. ایک دفعہ کرے گا, پھر اس کا معمول بن جائے گا, پھر بعد میں وہ کبھی چھوٹی محفل میں کرے گا, کہیں بڑی محفل میں کرے گا. پھر بہت سارے گناہ ہیں. یہ میں نے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا اس لیے ذکر کیا ہے. دیکھیں زنا, شراب اور قتل عام یہ بہت بڑے گناہ ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ بلنڈر تب جا کے ہوتا ہے جب چھوٹی چھوٹی مسٹیک کو آپ اگنور کرنا شروع کرتے ہیں. شیخ صاحب اکثر بڑی خوبصورت بات کرتے ہوتے ہیں. انہوں نے ڈاکٹر سراج صاحب کا ایک واقعہ پیش کیا کہ ڈاکٹر سراج صاحب گاڑی میں جا رہے تھے, ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سے ریلیٹ کر کے کہ وسوسہ پلٹ پلٹ کے کیوں آتا ہے, اور وہ وسوسے سے بھی میں ریلیٹ کرتا ہوں کہ وہ ڈرائیور کو اس نے پیٹرول وغیرہ ڈلایا, تو اس نے میرے خیال ہے کم کا ڈلوایا گا, کم و بیش, اور باقی اپنے جیب میں رکھ لی. تو آپ نے کہا کہ آپ پیٹرول کی چوری کرتے ہو؟ ڈاکٹر شاہ صاحب نے کہا, اس نے بڑے دھڑلے سے کہا کہ جی میں بالکل چوری کرتا ہوں. تو آپ نے کہا یہ تو غلط ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھیں جی میری اتنی تنخواہ 15 یا 20 ہزار بتائی ہوگی, اس میں میرا اتنا خرچہ ہے, کیسے میرا گزارا ہوگا نا. اب یہ بتاتا ہوں کہ جب انسان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اگنور کر لیتا ہے نا, پھر وہ بڑے بلنڈر پہ اتنا ڈھیٹ بن جاتا ہے. وہ وسوسے شیطان نے ڈالے ہوتے ہیں نا کہ دیکھو جی تمہارے تو بچے بھوک سے مر جائیں گے, تمہارے تو بچے افلاس سے مر جائیں گے, اگر تم جناب صاحب چھین تان کے اپنے بچوں کو اچھے کپڑے دیں گے, معاشرے میں سوسائٹی میں تمہاری برائی بےزتی ہو جائے گی, تمہارے بچے تو جناب صاحب ڈیویٹ ہو جائیں گے. اب ڈاکٹر صاحب نے اس کو کہا کہ یار ٹھیک ہے تمہارا گزارا نہیں ہوتا, تو باہر ایک ریڈی والے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو وہ بھی تو زندگی گزار رہا ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ ڈیسائیڈ کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ زندگی گزار رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جتنا آپ کو دیا ہے اس کے اندر جو چادر ہے اس کے اندر پاؤں پھیلایا جا سکتا ہے. لیکن وہ جو ہم حسد کرنے والا حسد, آپ اب سورۃ فلق کو یاد کریں. اب حسد کرنے والا کیا کرتا ہے, ایک چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دی, اللہ کے عنایت میں نہیں ہے, آپ اس کے لیے کوشش کرو, آپ دعا کرو. اب آپ کیا کر رہے ہو, اب جب آپ اس طرف آؤ گے کہ میں چھین لوں, میں حاصل کر لوں, میں غلط طریقے سے میں کرپشن کر لوں, میں سود کھا لوں, میں جناب صاحب کسی کا حق مار لوں, میں چوری کر لوں, میں غبن کر لوں, تو یہ وہ چیزیں بعد میں تب آتی ہیں جب آپ چھوٹی چھوٹے وسوسوں سے شیطان کو ویلکم کرتے ہو. شیطان نے فارم چینج کر کے آپ کے ذہن میں ریپرزنٹیشن کر دی, کیونکہ وہ گناہ کو بڑا خوبصورت فارم میں پیش کرتا ہے. اس کی خوبصورت فارم یہی ہے نا کہ دیکھیں اولاد گناہ سے بھی پیاری ہوتی ہے. اولاد جتنی مرضی نافرمان ہو جائے تو والدین جو ہے نا اولاد کو نہیں چھوڑ دیتے. آپ نے اکثر ہی سنا ہوگا کہ بڑھاپے میں بھی وہ پہنچ جاتے ہیں, جتنے بچے دھتکار رہے ہیں وہ ان کی خیر کے لیے پلو اٹھا دیتے. اس لیے تو کہا جائے, ورنہ ایسے میرے اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے نا, وہ کہا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اتنا بڑا ورڈ ایسے نہیں ادا کیا جا سکتا. اور پھر مرد کے لیے, باپ کے لیے کہا جاتا ہے وہ جنت کے دروازے سے بھی ریلیٹ کیا جا چکا ہے. اس لیے والدین کے لیے اولاد جو ہے نا, اس لیے یہ بھی پناہ مانگا گیا ہے. سورۃ فلق اور سورۃ الناس میں جہاں پہ یہ بہت سارے تعوذ کیے جا چکے ہیں, اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ اگر اولاد میں مجھے دے تو مجھے اولاد فرما بردار, کیونکہ نافرمان اولاد بھی بہت بڑا ظلم ہے انسان کے اوپر, بہت بڑا اس کے لیے آزمائش ہے اگر نافرمان اولاد آ جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے اولاد دے تو اولاد بے عیب دے اور فرما بردار دے. اب یہ جو شیطان بار بار وسوسے آپ کو ڈالتا ہے نا, وہ جو چھوٹے چھوٹے وسوسے ہیں کسی بھی قسم کے, آپ ان کو اگنور کریں گے تو آپ بڑے وسوسوں سے بچیں گے. جب آپ زنا پہ مرتکب ہوں گے, اب باہر نکلے ہوئے نا بد نظری ہے. اب میں آپ کو وسوسے کی اس کے اوپر تھوڑی سی لاسٹ ایگزامپل یہ دوں. ہم باہر نکلتے ہیں, ہم سوسائٹی میں جاتے ہیں, مالز میں جاتے ہیں. میں سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. قرآن پاک صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھا. آج ہمیں کیا دیتا ہے علم کہ ہم نے اپنی نظر کا بھی احاطہ کرنا ہے, کہ ہم نے اپنی نظر کو بھی پارسا رکھنا ہے. پہلی نظر اگر غلطی سے پڑ جاتی ہے, دیکھیں ایک غیر محرم عورت ہمارے لیے غیر محرم ہے, ہمارے پڑ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے. لیکن جب ہم باہر جائیں, ہم آج کل تو معاذ اللہ لوگ ٹولے بنا کر اسپیسیفکلی شاپنگ کرنے اس لیے جاتے ہیں, وہ بد نظری کرنے جاتے ہیں. میں وہ ولگر ادا نہیں کرنا چاہتا. یا بہت سارے صاحب عقل لوگ بھی بیٹھے ہیں اور ینگسٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگ یونیورسٹی میں ایک بندے نے کھانا کھلانا یا شاپنگ کرنی ہے, باقی 5-6 لوگ اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آج ہم بد نظری کرنے جا رہے ہیں. اس کا ایک ورڈ ہے وہ میں نہیں ادا کرنا چاہتا, آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی. تو یہ دیکھیں نا, یہ ہماری ڈھیٹ ذات ہو چکی ہے نا کہ ہم نے پہلی بد نظری جو ایک عورت سامنے آئی تھی, اگر مجھے قرآن پاک میں نے پڑھا ہوتا اور اللہ تعالیٰ کا حکم پتہ ہوتا کہ بد نظری کرنے والے کی سزا کیا ہے, بد نظری کرنے والے کا گناہ کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو ناپسند کر رہے ہیں تو وہ پھر ناپسند ہے. ہم ٹولوں میں جا کر بد نظری کرتے ہیں, پھر بد نظری سے یہی بات آگے بڑھتی ہے, پھر آپ کا دل للچائے گا. اگلا وسوسہ انسان کیا پیدا کرے گا, کسی خوبصورت لڑکی کو آپ دیکھیں گے, اگر وہ لڑکی بے پردہ ہے تو اس نے بھی وہی عمل کیا جو ایک لڑکا کر رہا ہے, تو پھر آپ اس سے اٹیچ ہونے کی یا اس سے بات کرنے کی کوشش کرو گے. جب سلسلہ بات پہ آئے گا اور یہ جو تعلق ہوگا, اگر یہ تعلق نکاح کی فارم میں نہیں آتا,
یہ خرافات نکاح کے پھر یہ فحاشی کی طرف جائے گا، اور پھر وہ شیطان اپنے اس آخری مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، پھر وہ آپ سے زنا بھی مرتکب کرا دے گا۔ تو وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے اس سے پناہ مانگے جو پلٹ پلٹ کر آتا ہے۔ تو شیطان اپنا جو عمل کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، وہ ایسے نہیں کرتا، وہ چھوٹی چھوٹی محنتوں سے اس کی پہلی محنت یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے نبی کی توحید اور رسالت سے روکے گا۔ پہلا جو اس نے بیسک کام کرنا ہے وہ نماز سے، دین سے روکے گا۔ جب وہ یہاں پہ ناکام ہو گیا، اچھا کوئی بات نہیں، اگر اس نے نماز بھی پڑھی ہے، دین کے کام بھی کر رہا ہے، پھر وہ کیا کرے گا؟ ایک نمازی شخص سے بھی وہ غلطیاں اور برائیاں کرائے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ آپ نے بہت سارے سوسائٹی میں لوگ دیکھے ہوں گے جو 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام کرتے ہوں گے، لیکن شاید پھر وہی یہی چیز ہوگی کہ شیطان ان کے ساتھ اپنے وہ چھوٹے چھوٹے عمل، ان سے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں جھوٹ بولا جاتا ہوگا، وہ غیبت کر جاتے ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے۔ آپ اپنے آفیسز میں دیکھ لیں، ایڈمنسٹریشن ہے، چاہے آپ کے کلیگز ہیں، امپلائیز ہیں، اسٹوڈنٹ ہے، ہم بہن بھائی آپس میں سم ٹائم اپنے والدین سے بات کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی کسی نہ کسی طریقے سے برائی کر رہے ہیں، اور غیبت بیان کرنا تو اب اتنا معمول ہو چکا ہے کہ ہماری ایک ٹاپک، اب 5-6 لوگ بیٹھے ہیں تو ان کا ایک ٹاپک ہوتا ہے کسی ہستی کو، کسی سیلیبریٹی کو، کسی بھی پرسن کو، کسی پرسنالٹی کو ڈسکس کرنا ہمارا اب ایک معمہ بن چکا ہے۔ تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ غیبت ہو رہی ہے۔ تو غیبت کرنے والا کیا کرتا ہے؟ غیبت کرنے والا کی آپ سورۃ حجرات میں سن چکے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ان سارے شرور جو پیدا کیے ان سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ آخری بات جو ہے من الجنتی والناس، خواہ وہ جن ہوں خواہ وہ انسان ہوں۔ اب میں آخری ایک حدیث پڑھوں، وہ قرآن کی آیت ہے، سورۃ الانعام 112 میں ہے، اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیاطین جنوں اور شیاطین انسانوں کو دشمن بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنوں میں بھی شیاطین اور انسانوں میں بھی شیاطین، ان کو دشمن بنا دیا جو ایک دوسرے پر خوشائند باتیں، دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان شیاطین سے، ان جو اللہ تعالیٰ، ایک شیاطین نیک بھی ہیں، جس طرح فرشتے ہیں نا، شیاطین میں بھی نیک لوگ بھی ہیں۔ شیاطین کا لفظ ضرور استعمال ہوا، لیکن یہ نہیں کہ کچھ شیاطین ہوتے ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین سے بالکل دور کر دیں گے، جنہوں نے آپ کی ظلمت کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا۔ اب یہ ہے کہ جنوں میں، شیاطین نہیں، معاذ اللہ، جنوں کی بات کر رہا ہوں، کچھ جنوں میں نیک جن بھی ہیں اور بدکار جن بھی ہیں۔ تو وہ جو شیاطین جن کو آپ وسلم کی جان، جو آپ وسلم کی جان کے لیے جو دشمن تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس شر سے وہ پناہ مانگ دی ہے، ان کو دور کر دیا ہے۔ تو نبی کے ساتھ ہو، انسان کے ساتھ ہو، جن ضرور آتے ہیں۔ انسانوں کے اندر سے جو وسوسے آتے ہیں، جو نفس امارہ آتا ہے، وہ بھی ایک شیطان کی فارم ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی شیطان کی فارم ہے جو آپ کے اندر جاگر کرتا ہے، پھر آپ امپلیمنٹ کرتے ہو۔ اور وہ شیاطین جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، وہ بھی آپ کے اوپر جو ہے نا آپ کے خلاف ہی عمل کرتے ہیں۔ تو میں اس صورت کو بیان کرنے کا آپ کے سامنے مقصد یہ تھا۔ میں سم اپ کروں گا، مغرب کے نماز کا ٹائم ہے، ٹائم آلریڈی بہت ہو چکا ہے۔ تو کوشش میں نے یہی کی ہے کہ سورۃ فلق اور سورۃ والناس کو ڈسکس کر کے آپ کو یہ بتا چکوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمیں جن شرور سے بچنے کا کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے بچنے کا کہا ہے، اور جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور پریکٹیکلی ہمیں ان شرور سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔